16 अगस्त को मैंने सवाल भेजा था, अभी तक जवाब नहीं आया। दोस्तों, भाइयों और बहनों, बहुत सारे सवालात मेरे पास आते हैं और कई मर्तबा तो मैं मसरूफ़ियत की वजह से जवाब नहीं दे पाता, और कई मर्तबा ये होता है कि जो मेरी डिवाइसेस है ना, वो पुरानी डिवाइसेस हो गई हैं। मेरा फ़ोन अब पिछली मर्तबा मैंने तकरीबन 3 मर्तबा मेरा फ़ोन फॉर्मेट हुआ है, और इस वजह से बहुत सारे सवालात ख़ुद ब खुद डिलीट हो गए, और मैं चाहते हुए भी आपके सवालों के जवाबात नहीं दे पाया। बहरहाल ये शिकायत है डॉक्टर साहब की। उन्होंने जो सवाल भेजा था दोबारा उन्होंने भेज दिया है। सुनते हैं उनका सवाल। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मेरा सवाल ये है। जी भाई। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल है, मैं पीएचडी हूँ कनाडा से। सवाल मेरा ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ कनाडा में रिहाइश पजीर था। ओके, था। और मेरी बेटी चूँकि बड़ी हो रही थी, जवान हो रही थी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अब पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ का माहौल बच्ची के लिए मुझे मुनासिब नहीं लगता था। कनाडा का, ओके। गुज़िश्ता 2015 से मैं अपनी बीवी से ये कह रहा था कि तुम पाकिस्तान चलो, और मैं, तुम और मेरी बेटी पाकिस्तान में हम रहेंगे और ये लड़के यहाँ रहेंगे। ओके। मगर वो किसी तरह भी मेरे आने पर राज़ी, अब पाकिस्तान आने पर मेरे साथ राज़ी नहीं हुई। जी। 2020 में मैं पाकिस्तान आ गया, और अकेला कब तक रहता, मैंने दोस्तों के मशवरे से मैंने एक निकाह कर लिया। ओके। निकाह करने के बाद जब मेरे लड़कों को पता चला, ख़ास तौर पे मेरे बड़े बेटे को, जो तकरीबन 36 साल का है और हाफिज़ कुरान है और पाबंद सोम सलात है, जब उसको पता चला तो उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, और बस गाली नहीं दी, बाकी यहाँ तक कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें मारूं, डंडे मारूं, और इतना मारूं कि तुम्हारे जिस्म से खून निकलने लगे। औज़ु बिल्लाह। अब चूंकि वो माँ की तरफ था, तो माँ उसे दुआएं देती है और मैं उसे बद्दुआएं देता हूँ। अब सवाल मेरा ये बनता है कि कुरान में तो हर जगह वबिल वालिदैन एहसाना, बेशक, रब्बना फिरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, इस तरह आया है। यानी कहीं पर भी, मैं कम इल्म इंसान हूँ, मगर फिर भी जितना इल्म मैंने कुरान के बारे में पढ़ा है, मेरे ख्याल में कि कुरान में हमेशा वालिदैन का हुक्म आया। सही बात। अब उसमें क्या वो शख्स माँ की दुआ लेता है, बाप की बद्दुआ लेता है, क्या उसका हिसाब होगा? वो जन्नती है, जहन्नमी है? इसके बारे में ज़रा मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जिद्दा, और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जिद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को फर्माबरदार बनाए, आँखों की ठंडक बनाए, और नाफरमानों को अल्लाह हिदायत से नवाज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। माँ बाप की इताअत और फर्माबरदारी जब तक वो मासियत इलाही का हुक्म न दें, फ़र्ज़ और ज़रूरी है, और इस पर किसी भी मकतब फ़िक्र का इख्तिलाफ नहीं है। एक बार फिर मैं अपने व्यूवर्स और अपने व्यूवर्स के बच्चों के लिए ये बात दोबारा से मैं अर्ज़ करूँगा कि माँ और बाप की इताअत और फर्माबरदारी उस वक्त तक जिस वक्त वो मासियत इलाही का हुक्म दें तब तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर वो मासियत और किसी गुनाह का हुक्म नहीं देते तो आप पर वाजिब, आप पर ज़रूरी है कि आप उनकी फर्माबरदारी करें, और उनकी नाफरमानी कबीरा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, कुल्ना भला या रसूलल्लाह, क़ाल अल इशराक बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन। यहाँ सही बुखारी की इस हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का शरीक ठहराना कबीरा गुनाह फरमाया, और फिर फरमाया और माँ बाप की नाफरमानी अजीम तरीन गुनाह है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसी हदीस में है कि आप टेक लगा कर बैठे हुए थे और आप खड़े हो गए और शदीद गुस्से का इजहार किया, तो वो नाफरमान बच्चे जो किसी भी जाविये से या किसी भी अपने अल्फाज से
جیسے آپ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، ہر شخص کو، ہر بندے کو یاد ہوتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف بھی اپنے والدین کو نہ کہو، اور اس کے باوجود بھی یہ بچے نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کو سزا واقعی اس لیے ملنی چاہیے کہ اس نے آپ کی ماں سے شادی کری تھی، اعوذ باللہ۔ جب اس نے آپ کی ماں سے شادی کری تو اس کا کوئی گناہ تھا؟ نہیں، سب لوگ خوش ہوئے، آپ وجود میں آئے، آپ پیدا ہوئے۔ اب اگر دوسری شادی کوئی کر لیتا ہے تو کیا اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور آپ کو جس بیٹے نے نافرمانی کی ہے آپ کی، وہ اللہ کی، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ایسا شخص جو نیک اعمال کرتا ہے اور والدین کا مطیع اور فرمانبردار نہیں ہے تو اس کی یہ فرمانبرداری کسی کام اس کو نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو حقوق والدین کے ہیں اگر وہ ادا نہیں کرتا، یہاں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ماں کی خدمت کرتا ہے، اور ہمارے یہاں یہ اکثر ہے، ہمارے یہاں یہ، بلکہ اب میں آپ کو بتاؤں فلسطین میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا۔ ایک صاحب نے دوسری شادی کرنی چاہیے، اور دوسری شادی جب وہ کر رہا تھا تو اس کی عمر تقریباً 60-62 سال تھی، جو میری عمر ہے۔ اب لڑکوں نے، اس کے تھے تقریباً 10 بچے، لڑکوں نے کہا کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اور شادی نہیں کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ مر جائے گا بڈھا، اور اس کی جو جائیداد ہے وہ پھر تقسیم ہو جائے گی، ہمارے حصے سے زیادہ اس کو بھی مل جائے گا، تو بہرحال اس کو شادی نہیں کرنے دی۔ حقیقت جو بعد میں انہوں نے اپنا قصہ نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میری بیوی تقریباً 63 اور 64 سال کی عمر میں وفات پا گئی، اور پھر اس کے بعد میرے 10 بچے تھے، وہ یہ کہ بعد دیگرے وہ بھی وفات پا گئے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ شادی نہ کریں۔ اس نے یہ کہا کہ جب میں تقریباً 70-75 کا ہوا تو پھر مجھے ایک عورت کا رشتہ، میں نے اس سے مناسب سمجھا کہ میں شادی کر لوں، اور اللہ رب العالمین نے وہ رشتہ بھی میرا کروا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً 103 سال کی عمر تک رہا، اور 103 اور 104 سال کی عمر میں پھر اس نے لکھا کہ میرے یہاں 10 اللہ تعالیٰ نے لیے تھے، 11 لڑکے مجھے دیے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے نوازتا ہے۔ آج آپ کے بیٹے نے نافرمانی کی ہے صرف اس لیے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے، تب ان کو یہ دیندار لوگ بہت خاموش رہتے۔ میں ایک خاتون ہے، وہ بہت دیندار، لیکن جب ان کے شوہر نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، شوہر بیچارہ سادہ، اس نے کہا کہ میں تمہیں شادی کر کے تمہارے حقوق پورے کروں گا اور اس کے بھی حقوق پورے کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، مجھے آپ کے حقوق نہیں چاہیے، میں برداشت ہی نہیں کرتی کہ میرا شوہر کسی کے ساتھ وہ شریک بنائے، میری سوتن لے کر آئے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ نہایت ہی سنگین ہے، اور ہمارے سماج کا ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج میں نہیں سمجھتا کیسے کریں۔ واللہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، اگر شوہر مر جاتا ہے، اکثر عورتوں کو وہ زندہ ان کو مارتے ہیں روزانہ، شادی نہیں کرنے دیتے۔ اس عورت کو اس کی خوشی کا کسی کو وہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی اس کے بھی جذبات ہیں۔ بہت ساری خواتین ہیں، مجھے واللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا، کئی خواتین بھی ہیں۔ ایک عورت ہے 75 سال کی، اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس کو نصیحت کری تو اس نے کہا کہ عاقل صاحب آپ ہی مجھ سے کر لیجئے۔ تو میں نے کہا مجھے آپ سے شادی کرنے کے لیے برطانیہ جانا پڑے گا۔ برطانیہ میں تھی وہ، اور یہ میری جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں کر لیتا آپ سے شادی۔ تو بہرحال جہاں تک شادی کا معاملہ ہے وہ شادی ہونی چاہیے، اور آپ نے شادی کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے کا سہارا بنائے۔ اور یہ بچے نافرمان ہیں، یہ تو کہنا میرے لیے غیر مناسب ہوگا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ مسلمان موحد بندہ جو برے کام کرتا ہے
اور برے کاموں میں سے بھی وہ بڑے کام برائی کے اشراک باللہ اور پھر حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اس نے معافی نہیں مانگی، اللہ تعالی رب العالمین سے توبہ نہیں کی، تو یقیناً وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ کبیرہ گناہ سے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب صبر کریں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین ان کے دل کو پھیر دے اور اللہ تعالیٰ انہیں آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے اور اپنے رب کا بھی فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں، جن کے بچے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور وہ فرما بردار ہوں، اور جو بچے ابھی پروان چڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس طرح کی شر سے محفوظ فرمائے۔ ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ اگر بیوی کہ آپ کے والد زندہ ہیں، بیوی ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی دوسری شادی کرا دیں، اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کی والدہ زندہ ہیں تو اللہ کے بندے، جیسے آپ کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کے گلے کو آپ کیوں گھونٹ کا مار رہے ہو؟ تو اس لیے اس کی بھوک کا، پیٹ کا، جسمانی جو اس کی ضرورتیں ہیں، کپڑوں کا، وہ خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کو ہدایت نوازے، آمین یا رب العالمین۔